بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کی بہت ہی بنیادی بیانات پر مبنی ہے، اور اس میں خدا کریم نے یؤمنون باللہ کہہ کر، یؤمنون بالغیب کہہ کر انسانوں کی اعتقاد کی صورتحال واضح کی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور یہ چیز عرض کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دو ذمہ داریاں ہیں انسان کی۔ انسان کا واسطہ اپنے رب سے ہے، اور انسان کا واسطہ اس کی مخلوق سے ہے۔ دونوں کے حوالے سے اگلے جملوں میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ حقوق اللہ کی بات ہے، اللہ کا حق ہے۔ جب ایمان بالغیب ہے تو اس کے بعد پہلا حق اللہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندگی کا اظہار کرے انسان، اور دن میں کتنی بار کرے بندگی کا اظہار۔ اور اس کے بعد جس جملے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد آتی ہے حقوق العباد یا حقوق مخلوقات کی، یعنی دو ہی انسان کے سامنے وجود ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور تیسرا اس کا ذلہ، تیسرا زاویہ انسان ہے۔ اب انسان نے برتاؤ کرنا ہے اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے، تو خدا کریم یوں کہتا ہے کہ اے انسان، میرے لیے جو تمہارے اوپر حق بنتا ہے وہ بندگی کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ میں مالک ہوں، خالق ہوں۔ اس لیے اقامہ صلاۃ کر، بندگی کا اظہار کر۔ اور مخلوق کے حوالے سے یوں ہے کہ جب ساری مخلوق کو تو دیکھے تو مخلوق خدا ساری کی ساری جو تمہارے آس پاس میں ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق دینے والی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جتنی مخلوق موجود ہے تو سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ساری مخلوق سے جو موجود ہے، جو تمہاری بس میں ہے، جو تمہاری دسترس میں ہے، جہاں تک تمہاری رسائی ہے، تمام کی تمام مخلوق سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین تم سے کچھ نہیں مانگ رہی۔ آسمان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بارش سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انسانوں کے وجود سے فائدہ اٹھا رہا ہے، باقی انسان خدا کی جتنی مخلوق ہے، درختوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پھلوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے تمہارے آس پاس میں جو تمہیں روک رہی ہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے سے وہ اپنے آپ کو منع کرتی ہے؟ کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز سے لے رہا ہے۔ جب ہر چیز سے لے رہا ہے، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے 5-7 مثالیں جو دی ہیں، یہ تو وہ چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یہاں تو کتنے عناصر ہیں جن کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، ہمیں دھیان ہی نہیں ہے، وہ بھی موجود ہیں، اور انسان ان سے بھی استفادہ کر رہا ہے، اور وہ دے رہی ہیں۔ کبھی جتنی بھی چیزیں خدا کی موجود ہیں، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا ہے کہ انسان تم استعمال نہ کر۔ لوہے کو لے لیں، لکڑ کو لے لیں، مٹی کو لے لیں، پانی کو لے لیں، کوئی چیز ہے جس نے کہا ہو کہ انسان تیرا حق نہیں بنتا ہے ہمیں استعمال کرے؟ زمین نے کبھی کہا ہے ہمارے اوپر نہ چلو، ہمارے اوپر؟
اوپر یہ اپنی ترتیبات مت بناؤ، پلیں مت بناؤ، کھدائی مت کرو، اتنا جو ہے وہ گڑھے اور سوراخ زمین کے اندر انسان کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جو مرضی ہے کرتا ہے، زمین کی طرف سے کبھی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اتنی مخلوق دینے والی ہے اور یہ وہ کچھ دے رہی ہے جو مما رزقناہم ہے، یعنی اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ دے رہے ہیں، جو ان کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس میں سے دے رہے ہیں، سارے اپنا اپنا حصہ دے رہے ہیں، دینے والے ہیں۔ تو اے انسان تو بھی کیا بن جا، مما رزقناہم ينفقون، جو تیرے پاس ہے تو اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جا، ذہنی طور پر تیار ہو جا۔ تو یہ ایک عمومی بات ہے، یعنی صرف مخلوق خدا کو ہی دیکھ لے کہ کتنا تو استفادہ کر رہا ہے، حیوانات سے استفادہ کر رہا ہے، چرند سے استفادہ کر رہا ہے، پرند سے استفادہ کر رہا ہے، تو ان کو ذبح کر کے کھا بھی رہا ہے۔ کوئی ان میں سے کبھی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی اچھا ہمارا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہم جو ہے سارے انسان ہمیں کھا رہے ہیں، وہ اپنا حصہ انسانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی تمام جس کو بھی ہاتھ لگائیں، جس کی طرف بھی دیکھیں، ایک دینے کی صورتحال ہے تمام مخلوق کی طرف سے، انسانوں کو خدمت کے لیے ہر چیز پیش کی جا رہی ہے، اور ایک انسان ہے جو اب جو اس کی باری آتی ہے کہ بھائی اب تو بھی کچھ واپس دے، وعلیکم السلام، اس میں سے جو تمہیں دیا گیا ہے، خود تو لائے نہیں ہو کہیں سے، خود تو کوئی چیز نہیں لایا ہے، جو کچھ ہے وہ انسانوں کو ملا ہوا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو کیا کرے، انسان کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ یہ ایک عمومی تعقل کی بات ہے۔ اب یہ کہ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوگا تم اگر دو گے تو، پہلے تو ہم دو باتیں عرض کر چکے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ انسان کو ان چیزوں کی قید سے رہائی دینا، بلکہ خود انسان ایک قیدی ہوتا ہے۔ مثال دی تھی قرآن نے کہ مثال لے لیں ایسے عبد کی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا انسان جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتا ہے۔ تو ان دو میں آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ اب یہ آزاد ہے، وہ بندہ ایک قسم کا غلام ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے غلام کچھ نہیں کر سکتا ہے، غلام اپنی ملک میں بھی تصرف نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ غلام کے پاس اگر کچھ ہو بھی تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا ہے، وہ اپنے پاؤں کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا، اس نے آنا ہے، جانا ہے، کہیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اگر اس کی کوئی ملکیت ہے تو اس کو بھی، اگر اس کے پاس کھانا بھی ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کھا سکتا۔ اگر مالک نے اجازت دے رکھی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، نہیں تو وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ غلام کے احکام بڑے ہی سخت قسم کے احکام موجود تھے، جیسے مالک چاہتے تھے اسی طرح ان کو رکھتے تھے، یعنی ایک بالکل حیوان کی طرح۔ حیوان تو چاہتا بھی نہیں ہے نا، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن انسان جو کہ کچھ کر بھی سکتا ہے تو بھی احکام مالک سے ہٹ کر کرنے کی اسے کچھ بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک قاعدہ تھا کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر فرض کرے ایک تیسرا بندہ دیتا ہے غلام کو کہ بھائی یہ تو لے لے، تو وہ مالک نہیں بن سکتا ہے، وہ اس چیز کو لے ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مالک نہ کہے کہ ہاں لے لے یا نہ لے، یا تیری ہو گئی یا تو اس کو استفادہ کر لے، تب تک وہ مالک نہیں، بس اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے مال اموال رکھتا ہے، اپنی چیزیں رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اپنے پاس خلوص رکھتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، مطلب جو چیز بھی اللہ نے رزق میں دی ہوئی ہے، جو چیز بھی دی ہوئی ہے، جسمانی طاقت ہے اس کے پاس، تو جو چیز بھی دی ہوئی ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے یا تو وہ غلام ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو یا پھر اگر آزاد ہے تو پھر کچھ کرے، کچھ کر کے دکھائے، اپنے پاس جو اس کے پاس موجود ہے اس کو خرچ کرے، اس کو استعمال کرے۔
تو ایک تو اس لیے کہ انسان کو اس حریت کے درجے پہ لے جانے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو بتائے کہ میں آزاد ہوں، میں اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہوں۔ دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ انسان کے اندر ایک شوہ نفس بھری ہوئی ہے، بخیلی انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، بلکہ خدا کریم نے بتا دیا کہ انسان ہم نے خلق الانسان حلوعا، یہ حلو بنا دیا اس کو ہم نے۔ حلو کا معنی بھی عرض کیا ہوا ہے، ایسا بندہ کہ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو شر، اس کے پاس مصیبت اس پر آتی ہے، مشکل آتی ہے تو یہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، اور جب کوئی چیز اس کے پاس آ جاتی ہے، اپنا مالک بن جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ منوعا، پھر یہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، سارا کہتا ہے یہ سارا ہی میرا ہے۔ ہاں، تو خدا کریم نے یہ بخیلی انسان کی دور کرنے کے لیے، یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ جب انسان بخیلی انسان کی دور ہوتی ہے، ایک انسان سخی ہوتا ہے تو دنیا میں اس کو عزت ملتی ہے، دنیا میں اس کو احترام ملتا ہے، اور بخیل انسان سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے، حتیٰ اس کے اپنے قریبی لوگ بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں بخیل انسان سے۔ ایک سخی اور دینے والے انسان کے جو نہیں جانتے اسے، جو اسے بالکل بھی اس کے کچھ لگتے ہی نہیں، حتیٰ دشمن بھی ہوں، تو ایک دست باز انسان کے وہ گرویدہ ہوتے ہیں، اور اس پر جو ہے اس حوالے سے اس کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہاں ہے دشمن لیکن سخی آدمی ہے، بڑے کھلے دل والا آدمی ہے، دینے والا آدمی۔ حتیٰ دشمن بھی اس کی اس حوالے سے، کتنے لوگ تھے جو بعض بہت مشہور اشخیاء کے پاس اسی طرح آتے تھے، دشمن ہوتے تھے، لیکن دشمن ان کو، جن کو ضرورت کوئی چیز ہوتی تھی تو ان کے دروازے پہ بھیجتے تھے کہ آپ ادھر سے جا کے لے لیں، کہ وہاں آپ کا ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ تیسری بات وہی تھی جو میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کی ہے کہ انسان پورے عالم کے ساتھ یا جہان کے ساتھ، مخلوقات خدا کے ساتھ کیا ہو؟ ہم آہنگ ہو جائے، یعنی جیسے باقی مخلوق دے رہی ہے، اللہ کی باقی مخلوق ساری کی ساری اپنے سے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یا انسانوں کو دے رہے ہیں، ہر ایک اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو صرف انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف ان سے کیا کرے؟ لے، بلکہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ دینا بھی چاہیے۔ یہ جو انسانوں کا وجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جب یہ جو شہر ہیں، یہ جو اکٹھے انسان رہتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہمیں بہت کچھ فائدہ ہے، بہت سارے نقصانات ان انسانوں کے وجود کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کھلے دل سے شہر میں چلے جاتے ہیں اور پھر کے چلے آتے ہیں یا گلی میں نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر موجود ہوں گے، کچھ آنے والے، کچھ جانے والے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ سڑک کے آخر تک کسی نے کو ملنا ہی نہیں ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں، بالکل اکیلے، تو کتنے خطرات کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ ڈرتے ہی جائیں گے کہ پتہ نہیں ابھی ممکن ہے کوئی بندے آ جائیں اور کہیں کہ بھائی ہاں جی جو کچھ ہے نکال دے۔ یہ انسانوں کا وجود، چاہے وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کے لیے وہ نہیں آ جا رہے، لیکن خود ان کا ہونا کتنا مفید ہے۔ یہ معاشروں کا ہونا بہت مفید، اس لیے بس ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے انسان کی زندگی کو۔ یہ جو ابھی ہم مثلا آرام سے ادھر بیٹھ کے ہر چیز ہم فراہم کر رہے ہیں، مناسب جو بھی ہماری ضرورت کی ہمیں فراہم ہو رہی ہے، تو یہ سارے اس معاشرے کے وجود کی وجہ سے۔ ہم جائیں اگر اکیلی جگہ پر، ایک جنگل میں، کسی بیابان میں، تو ہمیں کہاں سے ملے گی چکی کہ ہم آٹا پسوا لیں، روٹی پکوا لیں، لکڑی لے لیں، گیس لے لیں، فلاں لے لیں۔ ابھی آپ کے یہ جو آپ بہت آرام سے ہر چیز سیٹ ہو کے اس طرح آ رہی ہے، تو یہ اس سارے معاشرے کی وجہ سے ہے کہ ہر چیز موجود ہے، وہ آ جاتی ہے ٹائم پہ، ساری ترتیب سے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نہیں تو کہاں سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، کدھر سے ہو سکتی ہیں؟ ایسے تھوڑی ہے کہ ہر چیز، بجلی بھی ہو، پانی بھی ہو،
کپڑے بھی موجود ہوں، صابن بھی مل جائے، دھلائی کی جگہ بھی مل جائے، پتہ نہیں کیا کیا ہزاروں سلسلے ہوتے ہیں، پھر آپ اس انداز میں صحیح تیار ہو کر، ٹھیک ہو کر، صاف ستھرے ہو کر اور کھا پی کر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر نہ ہو یہ سارے ترتیبات جو بنی ہوئی ہیں، اور یہ ترتیبات کسی ایک انسان کی نہیں ہے، پورے معاشرے سے مل کر ایک دوسرے کی، کچھ یہ کر رہا ہے، کچھ وہ کر رہا ہے، کچھ وہ کر رہا ہے، کچھ وہ کر رہا ہے، بیسیوں انسان۔ میں نے ایک دن آپ کو مراحل بتائے تھے کہ ایک روٹی جو آپ کھاتے ہیں، یہ جو روٹی کا ایک نوالہ ہے، اس کے آپ مرحلے گن لیں۔ 1 سال پہلے، 1 سال کم از کم 1 سال یا اس سے لگ بھگ ٹائم پہلے اس کو کسی نے تیاری کی تھی اور اس کو کاشت کیا تھا، زمین کو تیار کیا تھا، اس میں وتر کا انتظار کیا تھا، بارشوں کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے بیج ڈالے تھے، پھر اس کے دہان کیا تھا، اس میں ضروری حفاظت کیے تھے، پھر پتہ نہیں 4 مہینے 6 مہینے بعد اس کی کٹائی کی تھی، کٹائی کے بعد اس کی وہ جو سلسلے ہوتے ہیں، دانے نکالے تھے، دانے نکالنے کے بعد ان کو بوریوں میں ڈال کے منڈیوں میں بھیجا، ادھر سے آیا، پھر آپ کے پاس آیا اور آپ نے پھر چکی پہ لے جا گئے، چکی پہ جا کر آٹا بنا، آٹا بننے کے بعد وہ گھر میں منتقل ہوا، اور پھر ان کو گوندنے والوں نے گوندا، پانی ڈالا، اور پھر روٹی بنانے کے لیے آگ لگائی اور تنور تیار کیا، اور پتہ نہیں کتنے مرحلے کرنے کے بعد وہ ایک روٹی بنی ہے اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ بھئی آپ تناول فرمائیں۔ کتنے مرحلے ہوئے ہیں، اتنے انسان کام میں لگے رہے ہیں کہ یہ جو روٹی آج ہم کھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے فراہم ہوتی ہے۔ بس انسان کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ کیا کرے، کچھ خود سے یہ بھی دے، جو کچھ ہے اس کے پاس وہ دے۔ یہ کام کرنا بھی انفاق ہے۔ ہاں، یہ جو کام انسان کرتا ہے، جو اپنی خدمات پیش کرتا ہے، جو دوسروں کی سروس کرتا ہے، جو دوسروں کو اپنی خدمات اور سروسز فراہم کرتا ہے، یہ بھی اس کے علم میں سے انفاق کا حصہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال، پہلے بھی بتا چکے ہیں، جس کے پاس علم ہے وہ علم دیتا ہے، یہی انفاق ہے۔ جس کے پاس اخلاق ہے وہ اخلاق سے برتاؤ کرتا ہے، جس کے پاس اچھی گفتگو ہے وہ اپنی اچھی گفتگو دوسروں کے سامنے پیش کر کے ان کے حوصلے بڑھاتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے، ان کو ٹھیک سے بات کرتا ہے، تو یہ خود انفاق ہے۔ بس انفاق یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کہیں گے مال دینا ہی انفاق ہے۔ مما رزقناہم، جو اللہ نے دیا ہے وہ دیں۔ اگلی چیز جو کہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اللہ نے یہ انفاق کا کیوں کہا ہے؟ کچھ چونکہ قرآن نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ یہ جو احکام دیے ہیں تو یہ معقول باتیں ہیں۔ خدا کریم کبھی ایسی بات نہیں کرتا ہے کہ جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، جو ان کو سمجھ نہ آئے۔ کہتا ہے کہ آپ کے انسان ہمیشہ گرویدہ ہے اس بات کا کہ وہ اچھائیاں پائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ہو جائے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاس ہو، اگر کسی کام کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو، تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں نفع مند ہو، اگر کوئی اور کسی جگہ کوئی سلسلہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام نہ ہو بلکہ کامیاب ہو۔ تو ہر طرف اچھائی چاہتا ہے، خرابی کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو خدا کریم نے بتایا کہ اے انسان، جو میرا سسٹم ہے، کائناتی سسٹم، وہ میں نے طے کر دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اے انسانوں کبھی بھی آپ کسی بھلائی پر نہیں پہنچ پائیں گے مگر یہ کہ اپنے محبوب، اپنی جن سے آپ کا لگاؤ ہے چیزوں سے، ان چیزوں میں سے دیں، بچی ہوئی چیزیں نہ دیں، جو آپ کے جن کو آپ ابھی چاہ رہے ہیں، جن کے ساتھ ابھی آپ کی چاہت وابستہ ہے، وہ دیں۔ اگر کوئی چیزیں آپ کو اچھا لگتی ہیں تو وہی میں سے، جو خود کھاتے ہیں، جو خود پیتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں، جو خود استعمال کرتے ہیں، اس میں سے دیں۔ انسان سمجھتے ہیں کہ اگر
ہم تو چلیں ہمارا جو بچا کھچا ہوا وہ ادھر ادھر دے دیتے ہیں تو یہ بڑی بھلائی کرتے ہیں، پھر ان کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی تو روتے رہتے ہیں بھائی ہاں جی ہم تو بڑا اچھا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ اچھا، وہ بھی یقیناً بچا کھچا ہوا آپ کو دیتے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے ہاں۔ تو اسی طرح ہے جب ہم کسی کو یہ دیتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی دوسری طرف سے توقع کیا رکھنی چاہیے کہ وہ بھی تو اسی طرح ہی کرتے ہوں گے۔ اکثر انسان اچھا یہ جوتا آپ کام کا نہیں ہے، چلیں یہ کسی کو دے دیتے، ٹھیک ہے اس کے کام تو آ جائے گا لیکن آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ تو جان چھڑا رہے ہیں ہاں۔ کپڑے اب کوئی نہیں، اب یہ پہننے قابل نہیں رہے ہیں، چلیں یہ کسی کو دے دیتے ہیں، اس کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کریم نے فرمایا لن تنالوا البر، یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے ظاہراً جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے آپ دوست رکھتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، یعنی خود بھی اس چیز کو چاہتے ہیں، یعنی آپ کے اندر چاہت موجود ہے اس کی پھر بھی دے دیتے ہیں، یعنی قربانی دیتے ہیں آپ، واقعاً جس کا نام قربانی ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ خدا کریم نے اسی کے کہ انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان دیتا ہے تو اس کا فائدہ، خدا کی گارنٹی، ہاں یہ چیزیں جو ابھی ہیں یہ اللہ کے اقوال ہیں اور اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے کئی باتیں، ان میں کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر اس طرح کوئی یہ سوچے ذہن میں آئے بھی تو اللہ پر بدگمانی کیا ہے کہ بھائی وہ بھی کسی کا مال رکھے گا، یعنی ایسے ہے جیسے کہ میں مثلا فلاں زید کو 10 روپے دیں گا، پتہ نہیں واپس دے گا نہیں دے گا، یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے رہے ہیں، اور کبھی یہ خیال ہی بات کرنا کہ میں تمہارا احسان اپنے اوپر رکھ لوں گا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت بھی دیکھ، میں نے کبھی اب تیرا احسان اپنے اوپر لینا ہی نہیں ہے، میں تمہیں واپس کروں گا، اور کس طرح واپس کروں گا دیکھیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ انفاق کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی مثال ہے، آپ ایک دانہ، جیسے کہ گندم کا ایک دانہ آپ نے انفاق کیا کسی کو دیا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ آپ نے اس کو بویا اور اس میں سے 7 سٹے نکلے، ایک دانہ بویا اس میں سے 7 سٹے نکلے، سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ نکلے گا، ہاں جی کتنے بن گئے؟ 700 گنا، ایک دانہ آپ نے ڈالا اس میں سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ، اور یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 100 دانوں والے سٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہر چند ہماری گندم اب کیا ہوتی جا رہی ہے، اس کا سٹہ پہلے بڑا ہوتا تھا، اب چھوٹا 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 ہوتا جا رہا ہے، یہ ہماری اپنی ناکامیاں ہیں کہ زمین کو اتنا کمزور کر رہے ہیں، ہاں اپنے ہماری خرابیاں ہیں، نہیں تو سٹہ 100 دانے والا بھی ہو سکتا ہے، اور 100 دانے والا سٹہ اگر ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی گندم بن جائے گی۔ ابھی جو عام طور پر یہ سٹے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 15 سے 20 دانے ان میں ہوں گے، جو عام طور پر گندم آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی؟ ہاں اتنے ہی ہوں گے۔ تو آغا حسن سے پوچھا تھا تو میں نے کہا شاید ان کو بھی کچھ ہو پتہ، ادھر ہے ہی نہیں لگتا ہے۔ خواب مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بس یہی ہے اللہ 700 گنا جو تیرے راستے میں کوئی دے دے تو نہیں کہتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس کا دگنا تگنا چگنا کر دے۔ یضاعف کا مطلب ہوتا ہے گنا کرنا، یعنی 1 گنا 2 گنا 4 گنا 10 گنا۔ واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے وہ واسع علیم ہے، بس یہ انفاق ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اللہ لے رہا ہے، باقی چیزیں جب دیتی ہیں تو ان سے واپس ان کو کچھ ملے یا نہ ملے، وہ آپ کیا دیتے ہیں، پانی کو واپس کون کر رہا ہے، کچھ زمین کو کون کیا واپس کر رہا ہے، ہاں بس یہی ہے کہ اپنے مردے زمین میں دبائے جا رہے ہیں،
واپس کیا دے رہے ہیں؟ ہاں جی، مٹی سے ہم اتنا کچھ لے رہے ہیں، اس کو کیا واپس دے رہے ہیں؟ لیکن یہاں خدا کریم کہتا ہے انسان مجھے تیرا پتہ ہے، ہاں تو ایسے نہیں کام کرتا، تو مزدور ٹائپ بندہ ہے، جب تک تجھے کچھ اجرت دی نہ جائے تو کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ اے انسان تیری تینت میں بخیلی بھری ہوئی ہے، اس لیے تمہارے لیے انعام اتنا بڑا رکھا ہے کہ اگر ایک دانہ کاشت کرے گا تو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یہ آیت کس میں تھی؟ اب سورت کا نام میں نے نہیں لکھا ہے اس کا، بہرحال دیکھی جا سکتی ہے۔ جو آیات ہم ادھر ذکر کرتے ہیں، اور دوست اگر کوئی چاہے کہ ان کو ڈھونڈے تو آج کل بہت ساری ایپس موجود ہیں، اور اس طرح کے نیٹ پہ اور موبائل میں ایسی ایپس ہیں کہ جن کے ذریعے آیات کا لفظ لکھیں تو وہ آیت آ جاتی ہے۔ اس لیے اب وہ کبھی کبھار ایڈریس رہ جاتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یا اگلا جو نکتہ ہے کہ جس کے لیے انسان کو انفاق کرنا چاہیے، خدا کریم کے بتائے مطابق کہ انفاق کرے گا تو اور کیا انسان کو حاصل ہوگا۔ اگلی چیز جو خدا کریم نے قرآن میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انفاق کریں گے تو ہم آپ کو حزن اور خوف سے بچائیں گے۔ انسان کی زندگی کے بڑے مسائل میں سے یہ 2 بڑے مسئلے ہیں، سارے انسان اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکلات میں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ انسان کو تکلیف دے رہا ہے، نقصان ہوا ہے، خدا نخواستہ اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، یا یہ وہ بہت سارے مسائل جو حزن والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو انفاق کرے گا اللہ ان کو حزن سے بچائے گا، یعنی ایسے صورتحال نہیں ہوگی جس سے اس کے اندر وہ دل میں برقرار رہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا دکھ جو دل میں موجود ہے اور تکلیف دے رہا ہے، مسلسل تکلیف دے رہا ہے۔ ایسے قسم کے مسائل سے خدا کریم بچائے گا۔ اور دوسرا کیا؟ خوف سے بچائے گا۔ انسان 2 چیزوں میں مبتلا ہے، سابقہ کا حزن ہوتا ہے اور آنے والے زمانے کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ مسئلہ میرا حل ہوگا یا نہیں، یہ مسئلہ میرا کس طرح بنے گا، یا فلاں چیز اس طرح ہوئی ہے، کیا ہوگا، یہ نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں، اس خوف میں ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کیا؟ یہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہے، 274 میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی ان کو حزن ہوگا۔ کون لوگ؟ جو انفاق کرتے ہیں فی سبیل اللہ، سرًا و علانیہ، سامنے بھی اور چھپ چھپ کر بھی دیتے۔ ایک اور آیت میں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں ہے، اور یہ ہے کہ یہ ابھی مانوی فوائد شروع ہو رہے ہیں۔ یہ جو ابھی تک ذکر کیے ہیں یہ مادی فوائد اور اس دنیا کے فوائد تھے۔ نمبر 1 کہ انسان کو حر بنانا، نمبر 2 اس کی بخیلی کو ختم کرنا تاکہ وہ معزز و محترم ہو، تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے اور جہان کے باقی مخلوقات کے ساتھ برابر کا رکھنا، یہ ان سے گھٹیا تو نہ بنے، نہ باقی ہر چیز دے رہی ہے تو انسان بھی دے۔ چوتھی چیز تھی کہ مال بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے خدا کریم کی گارنٹی ہے کہ انفاق کر۔ اور پانچویں چیز تھی کہ خوف اور حزن سے نجات اگر پانی ہے، مشکلات سے نجات پانی ہے تو انفاق کریں۔ انفاق کرنے سے آپ کے اندر خوف بھی نہیں رہے گا آئندہ کا، بڑے
شرح صدر کے ساتھ آپ آئندہ کی طرف جائیں گے، اور پچھلے زمانے کے گزرے ہوئے حالات پر آپ کو کوئی حزن بھی اور تکلیف اور غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ 5 مورد تھے ایسے جو کہ انفاق سے انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے۔ اب اس کے جو ہے کچھ معنوی فائدے بھی ہیں۔ انفاق کے معنوی فائدے کیا ہیں؟ اچھا، یہ جو پہلے 5 فائدے ہیں یہ سب کے لیے، یعنی حتیٰ ایک کافر بھی کرتا ہے نا انفاق، یہ سب انسانوں کے لیے، اس میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی کرتا ہے اس کو یہ فائدے ملیں گے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کوئی بھی ہے وہ یہ کام کرے گا کہ یہ طبیعی طور پر خدا کریم نے اس کے لیے رکھ دی کہ یہ فائدے اس کو ملیں گے۔ جیسے کہ وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ جو فی سبیل اللہ والی بات کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے ہو کہ فی سبیل اللہ کرے، لیکن من جاء بالحسنۃ، کوئی بھی دنیا میں بندہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا 10 گنا تو اس کو ملے گا، یہ تو پکی گارنٹی خدا کی سب انسانوں کے لیے، اور اسی دنیا میں ہے، آخرت کی بات نہیں ہے یہ چیزیں، اسی دنیا میں۔ اس کے بعد آتے ہیں معنوی فوائد کہ انسان کو معنوی اور اندرونی طور پر کیا حاصل ہوگا اس سے، تو یہ بھی خود کچھ، چونکہ ایک مطلب ہے نہیں کہ آج ہی ختم کر دیں، دل تو چاہ رہا تھا کہ آج سے ہی یہ مسئلہ پورا کر دیتے، لیکن کیونکہ 3-4 نکات ہیں اور ہر نقطہ جو ہے وہ ٹائم لینے والا ہے، اس لیے اس کو رکھتے ہیں اگلے سیشن کے لیے، اگلی نشست کے لیے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اندر سے اس شح نفس کو دور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔